خلافت کے سنہرے دور میں جہاں پر خلفاء نے عوام کو سہولیات پہنچانے کے لیے کام کیے، وہیں پر جدید دور کی ٹیکنالوجی سے استفادہ کر کے ملک کی دفاع کو مضبوط سے مضبوط تر بنایا۔ خلافت بنو امیہ میں جب اسلامی سلطنت کی سرحدیں افریقہ اور یورپ تک پہنچیں تو مسلمانوں نے اپنے علم کو بھی وسعت دی۔ 40 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک اموی خلفاء نے اسلام کی مضبوطی اور نشر و اشاعت کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ اموی خاندان سے تعلق رکھنے والے علامہ خالد رحمۃ اللہ علیہ نے طب و کیمیا کے میدان میں اپنی مہارتوں کو منوایا۔ علامہ خالد رحمۃ اللہ علیہ طب و کیمیا کے علاوہ علم تفسیر، حدیث اور زبان و ادب میں بھی مہارت رکھتے تھے، تاہم علم طب و کیمیا میں انہیں خصوصی مہارت حاصل تھی۔ یونانی علم و حکمت سے واقفیت حاصل کرنے کی ابتدائی خواہش علامہ خالد رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں پیدا ہوئی، چنانچہ انہوں نے یونانی حکماء و فلاسفہ کو مصر میں جمع کیا۔ علم کیمیا میں یونانی و قطبی تصانیف کو عربی زبان میں ترجمہ کروایا۔ وہ خود کئی زبانوں کے ماہر تھے، اس لیے انہوں نے خود تراجم کی نگرانی کی، اپنی تجربہ گاہ بھی قائم کی۔ تاریخ تمدن اسلامی میں ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ عرب ہی تھے جنہوں نے موجودہ فن کیمیا کی اپنے تجربات اور ذہنی قابلیتوں سے بنیاد ڈالی۔ تمام مورخین اور محققین کا اتفاق ہے کہ علامہ خالد رحمۃ اللہ علیہ کی علمی و عملی و تجرباتی کوشش سے علم کیمیا کو عملی درجہ حاصل ہوا۔ کتاب الاغانی کے مصنف لکھتے ہیں کہ علامہ خالد رحمۃ اللہ علیہ سخاوت و فصاحت میں بڑے لوگوں میں سے تھے۔ علم کیمیا میں انہوں نے اپنے آپ کو اس قدر مصروف کر رکھا تھا کہ ساری عمر اسی میں صرف کر ڈالی اور اپنے آپ کو اس میں فنا کر دیا۔ علامہ خالد رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف علم طب و کیمیا کو سبکن رومی اساتذہ سے حاصل کیا، بلکہ اس موضوع پر انہوں نے متعدد کتابیں بھی لکھی۔ بعض اہل تحقیق کی رائے یہ ہے کہ جابر بن حیان علامہ خالد رحمۃ اللہ علیہ ہی کا شاگرد تھا، لیکن بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ جابر بن حیان اس فن میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ علامہ خالد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی لیبارٹری میں بعض ایسی ایجادات کی جن سے عربوں کو فن حرب میں رومیوں پر برتری حاصل ہوئی۔ رومی فوجی لڑائی میں کریک فائر استعمال کرتی تھی۔ یہ ایک کیمیائی مرکب تھا جس کی ایک پچکاری جلانے سے آگ لگ جاتی تھی۔ علامہ خالد رحمۃ اللہ علیہ کی لیبارٹری میں اس کا فارمولا تیار کر لیا گیا۔ اس کیمیکل مرکب کی دریافت سے مسلمان آلات حرب میں اور زیادہ مؤثر ہو گئے۔ ابن خلقان لکھتے ہیں کہ بے شک خالد علم و فن کا سب سے زیادہ ماہر تھا۔ اس نے ان دونوں علوم پر رسائل لکھے ہیں جو اس کی مہارت کا ثبوت ہیں۔ اس نے یہ فن مریانوس رومی راہب سے حاصل کیا تھا اور اسی پر 3 رسالے لکھے ہیں۔ خلفاء اسلام نے جہاں پر دین کی سربلندی اور اشاعت کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیں، وہیں پر انہوں نے مسلمان سکالرز، کیمیا اور طب کے ماہرین کی بھرپور مدد کی۔ جب مسلمانوں کی قسمت اپنے عروج پر تھی تو ان کی تعلیمات نے تمام مذاہب کے ماننے والے طلباء کو اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا۔ اسپین کے یہودی بطور خاص مسلمانوں سے متاثر ہوئے اور یہود نے مسلمان سائنسدانوں سے ہی علم حاصل کر کے ترقی کی۔